مسلم وائس چینل کے دوستوں السلام علیکم ناظرین، ایک ایسے صحابی جو بالکل کالے رنگ کے تھے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، غیر مسلم تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام لانے سے ڈر رہے تھے؟ جب وہ لوگوں سے رشتہ مانگتے تھے تو لوگ کیوں انکار کر دیتے تھے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کس خوبصورت لڑکی سے کروایا؟ ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس صحابی نے اپنی شادی کی پہلی رات کو چھوڑ کر جنگ میں شرکت کی؟ اور ایسا کون سا کام سر انجام دیا جس کی وجہ سے وہ حوروں کے دلہا بنے؟ حوروں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چند جان نثاروں کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ ایک کالے رنگ کا شخص ڈرتے جھجکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہایت ہی بدصورت اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیا مجھ جیسا بدصورت آدمی بھی جنت میں داخل ہو سکے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لطف و کرم سے بھرپور نظر ڈال لی، فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہیں تمہاری بدصورتی سیاہ رنگت جنت میں داخل ہونے سے ہرگز نہیں روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، ان کی زبان پر بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے لیکن سب نے رد کر دیے، ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے، جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں، تم اسی وقت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ، سلام کے بعد ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، خوشی کے ساتھ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی سختی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ذہین و فتیل لڑکی کی شادی ایسے بدصورت سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام رد کر دیا، بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کے لیے مڑے، وہ لڑکی لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی کہ اللہ کے بندے واپس آ جاؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں، جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اسی اسنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے، معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ برا سلوک کیا۔ عمر بن وہب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیمان ہوئے، ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے فرمایا، تم نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لٹایا تھا۔ عمر بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی، میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب کا عذر قبول فرمایا اور سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہارا نکاح بنت عمر بن وہب سے 400 درہم مہر میں مقرر کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضرت علی، حضرت عثمان اور عبد الرحمن پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم مہر ادا ہو جائے گا، 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بازار گئے، ارادہ کیا کہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزاروں امنگیں اور ارمان تھے، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات جوش ایمانی غالب آ گیا۔ تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر غائب ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے لائے تھے، اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا۔ سر پر امامہ باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے کے لیے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا گر گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستین چڑھا کر پیادہ ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد۔ لیکن سعد اس وقت دنیا مافیہا سے بے خبر اس جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی خبر بھی نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سعد الاسود کے زخمی ہونے کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر منہ پھیر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویا تو سعد کی جدائی میں، مسکرایا سعد کا جنتی محل دیکھ کر، منہ اس لیے پھیرا کہ حور سعد کے استقبال کے لیے دوڑ کر آ رہی تھی تو ان کی سفید پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، شرم و حیا کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سعد کا نکاح عمر بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کا متروکہ سامان کے مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کے ہتھیار، گھوڑا اسی کے پاس پہنچا دو، اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوش و ایمان اور اخلاص عمل کے لیے جو نقوش چھوڑے وہ مثال راہ رہیں گے، وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔